بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج کے ہمارے درس قرآن کا موضوع ہے بد نظری اور بد نگاہی مردوں عورتوں دونوں کے لیے حرام ہے۔ اسی طرح بدکاری کا اور فحش کاری کا ارتکاب کرنا مردوں اور عورتوں کے لیے دونوں کے لیے حرام ہے۔ آج کے درس قرآن کا موضوع آپ نے سمجھ لیا کہ بد نظری اور بد نگاہی مردوں عورت دونوں کی طرف سے ناجائز ہے۔ اسی طرح فحش کاری، بدکاری اور زنا کاری چاہے مردوں کی طرف سے آغاز ہو چاہے عورتوں کی طرف سے آغاز ہو، یہ بالکل حرام اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان سماعت کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں عورتوں دونوں کو مخاطب کیا ہے اور ارشاد فرمایا، پارہ نمبر 18 سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور آیت نمبر 31 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِینَتَهُنَّ صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، پارہ نمبر 18 سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو مخاطب کیا، اور پارہ نمبر 18 سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو مخاطب کیا۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ اللہ تعالیٰ مومن مردوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تم مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت کریں، یہی پاکیزگی کے زیادہ لائق ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے ان اعمال سے جو وہ کر رہے ہیں۔ اگلی آیت کریمہ کا ترجمہ جس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے خطاب کیا اور فرمایا، اور اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنہ عورتوں سے بھی ارشاد فرما دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت کریں اور اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں۔ برادران اسلام، ان دونوں آیات کا ترجمہ آپ نے سماعت فرما لیا۔ ان کا مختصر سا مفہوم آپ سماعت کر لیں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے۔ مرد حضرات بھی بد نظری اور بد نگاہی کے کبیرہ گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں، اسی طرح فحش کاری کے گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اسی طرح جس طرح مردوں کے لیے بد نظری اور بد نگاہی کرنا اور فحش کاری کرنا حرام ہے، اسی طرح خواتین کے لیے بھی بد نظری اور بد نگاہی اور فحش کاری کرنا حرام اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہے، جیسا کہ آپ نے قرآن پاک کی آیات اور ان کا ترجمہ سماعت کر لیا۔ مزید اس کی وضاحت کچھ اس طرح ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے مردوں سے خطاب کیا پھر عورتوں سے خطاب کیا۔ مردوں کو جو باتیں ارشاد فرمائیں، پہلی بات کہ پیارے حبیب مومنوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں، یعنی نگاہوں کو جھکا کر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر ایسا کوئی ماحول بن جاتا ہے جہاں بد نظری اور بد نگاہی کا سامان موجود ہے تو مردوں کو چاہیے کہ شرم و حیا کی وجہ سے اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں اور ہر طرح سے اپنی نظر کی حفاظت کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مقام پر فرماتا ہے، یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تعالیٰ نظروں کی خیانت کو جانتا ہے۔ نظریں بھی خیانت کرتی ہیں، دائیں بائیں گھومتی ہیں اور خیانت کر جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی مرتکب ہوتی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ نظروں کی خیانت کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جب وہ خیانت کرتی ہیں، اور خیانت کیا ہے؟ یہی بد نظری اور بد نگاہی اور غلط جگہوں کی طرف نظروں کا اٹھ جانا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ مردوں کے لیے نظریں جھکا کر رکھنے کا حکم ہے، لیکن جھکا کر رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل ایسے جھکا کے رکھیں، کوئی بد نظری اور بد نگاہی کا موقع بھی نہیں ہے اور بندے کو ٹھڈا لگ جائے نیچے گر پڑے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ جہاں ایسا موقع ہو، ایسا ماحول بن سکتا ہو، بد نظری اور بد نگاہی کی کوئی صورتحال پیدا ہو سکتی ہو وہاں، ورنہ تو بالکل سٹیٹ آپ دیکھ کر چل سکتے ہیں راستے پر، چونکہ اپنے آپ کی بھی حفاظت کرنی ہے اور اپنے آپ کو گرنے سے بھی بچانا، یہ مراد نہیں ہے، اس لیے میں نے وضاحت کر دی ہے۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ اپنی پاک دامنی کی حفاظت کریں،
جو اللہ نے آپ کو پاک دامن بنایا ہے، صاف ستھرا بنایا ہے، کردار اور گفتار میں آپ کو مضبوط بنایا ہے، اس کو برقرار رکھیں، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کریں۔ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ۔ لہٰذا اپنے کردار کی حفاظت کرنی ہے، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرنی ہے، اور یہ مردوں کے لیے اور خاص طور پر نوجوانوں کے لیے بڑے امتحان کا کام ہے۔ اگر اس امتحان میں پاس ہو جائیں گے تو انشاءاللہ قبر اور میدان قیامت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بن جائیں گے۔ یہ دوسرا کام کرنا ہے، اور ان دونوں کاموں کے کرنے کی اللہ نے جو فضیلت بیان کی ہے، سبحان اللہ، وہ کیا ہے؟ ذالک ازکیٰ لہم، یعنی اگر تم بد نظری اور بد نگاہی سے بچو گے اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرو گے تو ہوگا کیا؟ جنت تو ملی انشاءاللہ، اللہ بھی راضی ہوگا، لیکن دنیا میں کیا ملے گا آپ کو؟ ذالک ازکیٰ لہم، یہ ان کے لیے سب سے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے، یہ ان کے لیے سب سے زیادہ طہارت کی بات ہے، یعنی اس کا دل و دماغ پاک ہو جائے گا، اس کا کردار اور گفتار اس کے پاک ہو جائیں گے، اور وہ دنیا کے اندر امن و سکون کی زندگی گزار سکے گا۔ جو بندہ بد نگاہی اور بد نظری کا یا فحشکاری کا مرتکب ہوتا ہے وہ کبھی چین سے نہیں رہ سکتا، یاد رکھیں۔ اللہ کی نافرمانی کرے اور چین اور سکون اس کی زندگی میں آ جائے، ناممکن ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ بظاہر وہ آپ کو دیکھنے میں شاید لگ رہا ہو، لیکن اندر سے اس کی دنیا ایسی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، بد نظری، بد نگاہی، بدکاری، زنا، فحشکاری کا ارتکاب کر رہا ہے، اور وہ پھر امن و سکون سے رہ جائے، اس کی دنیا جو ہے زیر و زبر نہ ہو، ایسا ممکن نہیں۔ تو یہ اس کے لیے بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں پاکیزگی پیدا کر دے گا، اس کو نیند بھی آئے گی، آرام بھی آئے گا، زندگی میں سکون بھی ملے گا، اور اس کی جنت تو تیار ہو ہی رہی ہے۔ اس لیے اگر آپ اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو پھر بد نظری اور بد نگاہی اور فحشکاری سے اپنے آپ کو کوسوں دور رکھیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا۔ اسی طرح آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے ان اعمال سے جو وہ کر رہے ہیں۔ یہ نہ سمجھے کہ میں نے چپ کر کے بد نظری اور بد نگاہی کر لی ہے، آنکھوں کی خیانت کر لی ہے، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب ہر وقت تمہیں نگاہ میں رکھے ہوئے کہ تم کر کیا رہے ہو، جا کدھر رہے ہو، اور تمہارا کردار کیا ہے، تمہاری سرگرمیاں کیا ہیں، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ لوگوں سے چھپ سکتے ہو، اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے، اور حساب کتاب کس نے لینا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، لوگوں نے تو نہیں لینا۔ ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا تو بد نظری اور بد نگاہی کر لی، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ سے شرم کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے۔ شرم خدا، خوف نبی، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی، خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ کوئی اپنے اللہ کی شرم کریں اور اپنے پیارے نبی کی شرم کریں، اور اس برائی سے اپنے آپ کو بچائیں، زندگی میں سکون آ جائے گا، اور آخرت میں تو جنت کی شکل میں سکون ملے گا ہی ملے گا۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو خطاب کیا، ان سے بھی یہی باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک آدھ بات کے اندر فرق ہے، وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے بھی یہی فرمائی کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چل گیا جس طرح مردوں کے لیے بد نظری اور بد نگاہی حرام ہے، خواتین کے لیے بھی حرام ہے۔ یعنی کہ خواتین اس مسئلے میں آزاد ہیں کہ جس طرح مرضی جس کو غیر محرم کو جس طرح مرضی دیکھتی رہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ ان کے لیے بھی لازم ہے کہ غیر محرم سے اپنی نگاہوں کو روک کر رکھیں۔ اب غیر محرم کون ہے، محرم کون ہے، انشاءاللہ کسی دن میں تفصیل سے عرض کر دوں گا، نام بنام، کہ محرم میں کون افراد آتے ہیں اور غیر محرم میں کون افراد آتے ہیں۔ بہرحال موٹی موٹی باتیں تو سبھی جانتے ہیں۔ بد نظری سے اپنے آپ کو بچانا خواتین کے لیے بھی ضروری ہے۔ دوسری بات وہی جو مردوں والی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی پاک دامنی کی حفاظت کریں۔ خواتین پر بھی لازم ہے اپنی پاک دامنی کی، عزت کی، آبرو کی، عفت کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو گوہر نایاب ان کو دیا ہے اس کی حفاظت کریں، انشاءاللہ دنیا و آخرت میں اس کا اجر ہو پائیں گی۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کا راستہ کھلا رکھا ہے۔ کسی جگہ آپ کو رشتہ پسند آ جاتا ہے جو ہے تو وہاں اچھے طریقے سے بات کر لی جائے۔ رشتہ کرنا، نکاح کی بات کرنا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے۔ اگر کسی جگہ کوئی رشتہ کسی کو بھی پسند آ جاتا ہے، مردوں کی طرف سے، خواتین کی طرف سے، تو اچھے طریقے سے بات کی جا سکتی ہے۔ لیکن اس طرح گھات لگانا، بد نظری کرنا، بد نگاہی کرنا، ٹیلی فون نمبروں کا تبادلہ کرنا، آپس میں رابطے میں رہنا، کوئی نکاح نہیں، کوئی تعلق نہیں اور کوئی ایسا معاملہ نہیں، اور اللہ معاف فرمائے گھنٹوں گھنٹوں باتیں کرنا، یہ بالکل حرام اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔
سب کو ان کاموں سے بچنا چاہیے، خاص طور پر نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ لیکن یہ کام جو والدین ہیں اپنے بچے اور بچیوں پر نہیں چھوڑ سکتے، خود بھی ان پر کڑی نظر رکھیں اور اس میں کوئی لحاظ نہ رکھیں، کیونکہ والدین مضبوط ہوں گے تو انشاءاللہ پورا گھر پاکیزہ رہے گا اور کبھی فتنہ و فساد کا شکار نہیں ہوگا۔ اس لیے کوشش فرمایا کریں کہ جوان اولاد پر ہمیشہ کڑی نظر رکھیں اور ذرا سی بھی کمزوری دیکھیں تو ضرور ان کو پیار محبت سے سمجھائیں، اور سختی کرنی پڑے تو سختی بھی کریں۔ ایک آخری بات جو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حوالے سے بیان فرمائی ہے اور جس کی عورتیں سب سے زیادہ مرتکب ہوتی ہیں وہ ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور عورتیں اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں۔ جو زیب و زینت انہوں نے اختیار کی ہے اس طریقے سے کہ جس سے غیر محرم کی نگاہ ان کی زیب و زینت پر پڑ سکتی ہے، چاہے وہ چہرے کا معاملہ ہو چاہے دیگر چیزوں کا معاملہ ہو، تو پھر زیب و زینت کو ظاہر کرنا جائز نہیں ہوگا۔ ہاں کپڑوں کی جو زیب و زینت ہے، برقع پہن لیا ہے، کپڑوں کی زیب و زینت ہے، اس کا کوئی پرابلم نہیں، ظاہر کپڑے تو انہوں نے پہننے ہیں، پردہ بھی کرنا ہے، نقاب بھی اوڑھنا ہے، اگر وہ خوبصورت ہے پھر بھی اگر کوشش کر لیں کہ بہت زیادہ ایسے بھڑکیلے کپڑے نہ پہنیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر ایسے کپڑے پہن لیے اور اپنے جسم کو پوری طرح ڈھانپ لیا ہے اور کوئی ایسا راستہ نہیں دیا تو ایسے کپڑے پہننا ان کے لیے جائز ہوگا۔ لیکن اپنی زیب و زینت کو جان بوجھ کے ظاہر کرنا کہ میرا بالوں کا سٹائل یہ ہے، میں نے اس طرح کے بندے پہنے ہوئے ہیں یا میں نے اس طرح کا جو ہے انداز اختیار کیا ہوا، اس کو ظاہر کرنا شادی کے موقع پر کہیں کوئی پروگرام ہو رہا ہے وہاں یا گلی بازار سے گزرتے ہوئے تو اس کو ظاہر کرنا تاکہ دوسروں کو پتہ چلے کہ میں کتنی اچھی اچھی چیزیں پہنتی ہوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بالکل حرام ہے، کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہے۔ اپنی زیب و زینت صرف اپنے شوہر پر ظاہر کریں، غیر محرم پر ظاہر نہ کریں، ورنہ سخت کبیرہ گناہ کی مرتکب ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب مردوں کو بھی بد نظری اور بد نگاہی سے محفوظ فرمائے، ہماری اسلامی بہنوں کو بھی بد نظری اور بد نگاہی سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی پاک دامنی کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ پہلی نظر اگر کہیں پڑ جاتی ہے، آخر میں یہ مسئلہ بھی سن لیں، پہلی نظر اگر کہیں پڑ جاتی ہے چاہے مردوں کی طرف سے چاہے عورتوں کی طرف سے، اچانک پڑی نظر پڑی اور ہٹا لی، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ دوسری نظر جب آپ ارادتاً قصداً ڈالیں گے تو گناہ شروع ہو جائے گا، اور جان بوجھ کر اگر پہلی نظر بھی جان بوجھ کے ڈالیں گے، پتہ ہے کہ ادھر بد نظری ہے، جان بوجھ کر ڈالیں گے تو پہلی نظر ڈالنا ہی گناہ ہو جائے گا۔ لیکن اچانک سے پڑی ہے تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، پھر نظر ہٹا لیں، دوسری نظر نہ ڈالیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ صاحب نظر حلال ہے، قصد نظر حرام، جلووں کے اس ہجوم میں لازم ہے احتیاط۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر طرح اپنی پاک دامنی کی حفاظت کریں اور دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔